روحانی طور پر جڑے ہوئے لوگوں کی 7 نشانیاں۔ روحانی محبت، 2 جڑواں روحوں کی منگنی۔ آج ہم یہاں 2 روحوں کے اس مقدس بندھن کا خیر مقدم کرنے آئے ہیں جو تقدیر سے جڑا ہوا ہے، نام 1 اور نام 2 کی۔ محبت صرف دلوں کی بات نہیں بلکہ یہ روحوں کا میل ہے، ایک ایسی محبت جو وقت سے ماورا ہے، جو زندگی کے ہر امتحان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ ہے۔ ان کا رشتہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے، ایک ایسا سفر جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کی روشنی بن کر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ان کی محبت میں خلوص ہے، عاجزی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا رشتہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ منگنی صرف شادی کا آغاز نہیں بلکہ 2 روشن دلوں کا ایک ساتھ روحانی سفر پر نکلنے کا نام ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ نام 1 اور نام 2 کا یہ بندھن ہمیشہ سلامت رہے، ان کی محبت دن بدن بڑھے اور ان کا رشتہ روحانیت، محبت اور امن کی بنیاد پر قائم رہے۔ اللہ کرے یہ 2 جڑواں روحیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنے اور ہم سب کو بھی اپنے رشتوں میں اور روحانی پاکیزگی تلاش کرنے کی توفیق ملے۔ پہلی نشانی، ان کا رشتہ عبادت بن جاتا ہے، محبت نہیں، فقط عادت۔ یہ عشق صرف ملاقاتوں یا تحفوں تک محدود نہیں ہوتا۔ ایسا جوڑا ایک دوسرے کے لیے مسکراتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں جس محبت میں رب کا ذکر نہ ہو وہ دل کو وقتی تسکین تو دے سکتی ہے مگر روح کو نہیں چھو سکتی۔ وہ اپنی محبت کو بندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیار بھی میری عبادت ہے اگر وہ مجھے رب سے قریب کرے۔ دوسری نشانی، وہ ایک دوسرے کو آئینہ بن کر دکھاتے ہیں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ ایسے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر طنز نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے وہ دعائیں کرتے ہیں جو دوسرا خود بھی نہیں کر پایا۔ ان کے درمیان ذمہ داری ہوتی ہے لیکن فیصلہ نہیں۔ وہ کہتے نہیں تم بدل جاؤ بلکہ دل سے کہتے ہیں تم جیسے بھی ہو تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، رب کی رضا کے لیے، اپنے عشق کے لیے نہیں۔ تیسری نشانی، ان کی خاموشی شور سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔ کبھی وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بولے بغیر لیکن دلوں میں محبت کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی میں سجدوں کا سکون ہوتا ہے، ان کے لمس میں دعاؤں کی تاثیر۔ وہ ایک دوسرے کی روح کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، الفاظ کے محتاج نہیں رہتے۔ چوتھی نشانی، وہ ایک دوسرے کے لیے صبر کا لباس بنتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا لیکن روحانی جوڑے جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے پناہ بن جاتے ہیں، طوفان نہیں۔ ان کی محبت میں یہ پیغام ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ محبت میں نہیں، تمہارے ساتھ سجدے میں ہوں، اور وہاں صبر لازم ہے۔ پانچویں نشانی، ان کی دعائیں ایک دوسرے کی روح میں بس جاتی ہیں۔ وہ دعائیں فقط لفظوں میں نہیں رہتی بلکہ جذب بن کر دوسروں کی روح میں اتر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ایسے دعا کرتے ہیں جیسے خود اپنی زندگی کے لیے مانگ رہے ہوں۔
یا رب اگر میرا نصیب نہ لکھا ہو تو اس کا سکون تو لکھ دے۔ چھٹی نشانی ان کی محبت دنیا سے بلند اور خود سے آگے ہوتی ہے۔ ایسا جوڑا اپنے عشق کو خود پر مقدم نہیں رکھتا۔ وہ ایک دوسرے کے درمیان اللہ کو رکھ لیتے ہیں اور پھر کوئی بھی چیز ان کے درمیان آ نہیں سکتی۔ ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم رب کی زمین پر اس کے بنائے رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ یہ صرف ساتھ چلنے کا وعدہ نہیں بلکہ ساتھ جنت تک چلنے کی خواہش ہے۔ ساتویں نشانی ان کی موجودگی ایک دوسرے کی دعا اور غیر موجودگی ایک دوسرے کی یاد بن جاتی ہے۔ جب وہ ساتھ ہوں تو وقت تھم جاتا ہے، سکون چھا جاتا ہے۔ جب دور ہوں تو دل ایک ہی دعا دہراتا ہے، یا رب میرے اس حصے کو سلامت رکھ جسے تو نے میرے دل میں بسا دیا ہے۔ ان کے درمیان وقت، فاصلہ اور مصروفیت کچھ بھی عشق کو کمزور نہیں کرتا، کیونکہ وہ عشق رب کے نور سے سیراب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ عشق عام نہیں ہوتا، یہ نصیب کی عطا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو خود کو مٹانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ نکھارنے پر ابھارتا ہے۔ محبت میں ضد نہیں، ذکر شامل کرتا ہے۔ لمس میں بے حیائی نہیں، پاکیزگی لاتا ہے اور بندگی کے سفر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک شعر عرض ہے: کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔